بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز کا کرشمہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑے مندر ہوا کرتا تھا، وہ ایک فقیر کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساغر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی برکت والا خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس مندر میں رات کو اتنی کثیر تعداد میں چراغوں کو جلایا جایا کرتا تھا کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے دیہات مندر کے نام تھے، اور ان دیہاتوں کی آمدنی ان مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لائے اور انا ساغر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ نے حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام سے پورے طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے۔ اپنے گھروں سے نکل کر سب مسافروں کو دیکھنے لگے اور انا ساغر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ ان مسافروں نے انا ساغر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے، بہت سوچ رہے تھے سب بھگوان تو مندر میں ہیں، تو یہ لوگ پاس میں کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو جو راجا کے اونٹ دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی، جہاں خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا، او بابا صاحب یہاں سے اٹھیے، کیونکہ یہ جگہ بادشاہوں کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ مسافروں کو تنگ کرتے ہو۔ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ اور کہیں اپنا مسلح بچھاؤ۔ آخرکار آپ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے، جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل مسافر فقیر نے کہا تھا چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی نے خیال کیا تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک پہنچی کہ ایک مسافر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اب اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں، جاؤ اونٹ جن کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا
تو پہلی ہی بار میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اس بابا صاحب سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادو طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی راج چوہان کو یہ یقین دلایا جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا خاموشی ضروری ہے، اس لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس میں مجھے بھی داخل کر دیجئے۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رام دیو جو بابا صاحب کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خواجہ غریب نواز وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔